کہ آیت اللہ علی آقا قاضی یہ کہتے تھے کہ دعائے فرج الہی عظم البلاؤ والی دعا جو ہے آج کل دیکھیے بہت سارے، وہی میں بار بار جس کا تذکرہ کر کے آپ کو اس کا احساس دلاتا ہوں کہ وہابی العقیدہ قسم کے بہت سارے افراد ان تمام دعاؤں کو بھی رد کرنے لگے، جبکہ یہ تمام چیزیں علماء مجتہدین عرفا کہتے ہیں امام سے ہمارے ارتباط کو بڑھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دعائے فرج الہی عظم البلاء والی جو دعا ہے، یہ اگر آپ روزانہ اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو امام سے آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے گا اور امام اتنا ہی آپ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے، ان کی نگاہ لطف اور عنایت آپ کے اوپر پڑنے لگے گی۔ دیکھیے، اور یہ ایک اس کا بھی تقاضا ہے نا، آپ خود سوچیں کہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر اگر کوئی شخص آپ کو تحائف بھیجنے لگے تو نہیں بھی اگر آپ کے دماغ میں اس کا خیال ہو تو آپ خود بخود ایک قلبی جھکاؤ اس کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے کہ کون مومن ہے جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تحفے بھیج رہا ہے۔ تو امام زمانہ جیسا کریم وہ جب روزانہ کی بنیاد پر یہ تحائف ان کی طرف جائیں گے تو خود بخود ان کی نگاہ لطف و کرم آپ کی طرف ہونے لگے گی اور آپ ان کے منظور نظر بننے لگیں گے۔ تو اچھا، اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ارتباط کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ فوراً دماغ میں ان کے یہ آتا ہے کہ بس براہ راست بس امام زمانہ سے ہماری ملاقاتیں شروع ہو جائیں، دو بدو ہم بیٹھے ہوئے ہوں، جبکہ یہ روحانی ارتباط اصلاً اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہی یہ بات رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ جس قدر امام زمانہ سے ارتباط ہمارا بڑھتا ہے اسی قدر اس دنیا اور اس کے اہداف کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ یعنی جو دنیاوی اہداف بھی آپ کے ہدف ہیں، آپ کے مقاصد ہیں، جتنا امام سے ارتباط آپ کا مضبوط ہوگا اسی قدر آپ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے، اسی قدر آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اور یہ توسل فرماتے ہیں مختلف زیارات سے جو کہ سند کے اعتبار سے بھی معتبر ہیں، ان زیارات کو پڑھنے سے بھی ممکن ہے کہ امام سے آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے۔ اور البتہ انہوں نے ایک بات کی تنبیہ کی ہے رہبر معظم نے، اور سارے مراجع کرتے ہیں کہ یہ توسل یہاں پر اس سے مراد اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہیں کہ جس میں دعوی نیابت و سفارت وغیرہ پایا جائے۔ مثلا لوگ کہنے لگیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک بات بھی فرماتے ہیں کہ اکثر بہت سے افراد جو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اکثر وہ افراد جھوٹے بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسا تخیل کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس قدر اس میں لے جاتے ہیں کہ جیسے امام زمانہ سے وہ مل رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تو اصلاً وہ تخیل ہوتا ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھ کر بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے البتہ اس طرح کی باتوں کو قبول نہ کریں کہ ہماری براہ راست امام سے اس طرح سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ درست اور منطقی طریقہ وہی ہے جو دور سے توسل کہلاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم ہر وقت امام زمانہ کی خدمت میں براہ راست بیٹھ کے سوال جواب باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، وہ بھی دوسروں کو آ کر بتائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ توسل اور ارتباط بھی بالکل ممکن ہے کہ جو دور سے کیا جاتا ہے، کہ جس میں ہم اپنے مخاطب کو دور سے بات کرتے ہیں، امام زمانہ تک ہماری بات پہنچتی ہے اور وہ ہماری حاجات بھی ان تک پہنچتی ہیں اور وہ اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح سے ممکن ہے۔ البتہ یہ تاثر بھی نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات کی جا رہی کہ امام زمانہ، کیونکہ اس کا بھی انکار ہونے لگا کہ اصلاً امام زمانہ کی زیارت ممکن ہی نہیں۔ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں۔ تمام مراجع نے کہا کہ نہیں، ممکن تو ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کسی کو ہو جائے، بالکل یہ ممکن ہے۔ اور البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں تڑپ کو فوقیت ہے کہ آپ کے دل میں کتنی شوق اور تڑپ جو ہے وہ پائی جاتی۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوشش کریں کہ حتماً، یہ جملہ ہے ان کا، کوشش کریں کہ حتماً نماز فجر کے فوراً بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں، جو مفاتی کے آخر میں فرماتے ہیں حتماً کوشش کریں کہ حتماً نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں، اور کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ دعائے توسل کو روز پڑھیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، یہ عمل آپ کو امام زمانہ کا منظور نظر بن، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو۔ اور رمضان ابھی آگے آنے والا، فرماتے ہیں کوشش کرو کہ رمضان میں 2 قرآن ختم کرو، 2 قرآن،
ایک قرآن ختم کر کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ہدیہ کرو اور دوسرا قرآن ختم کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرو. اور فرماتے ہیں کہ ایک عمل اور ایسا ہے جو صبح اور شام کو انجام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے صبح کے وقت نماز فجر کے بعد ہو تو اور اچھا ہے، پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں، اور رات کو سونے سے پہلے 11 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں. 11. تو فرماتے ہیں یہ عمل آپ کی روح کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ جو سورہ ہے، یہ جو سورہ توحید کو اگر آپ پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں تو یہ عمل کبھی بھی امام کی بارگاہ سے یہ تحفہ رد نہیں ہوتا، یہ لازمی قبول کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں تو اس کے مطابق 3 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے تو یہ جو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور و انجیل و قرآن، اس کو پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور پھر اس کو یعنی 3 دفعہ پڑھنے پر بھی یہ تمام آسمانی کتابوں کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ امام زمانہ کو ہدیہ کیا جاتا ہے. اور اس میں تو آپ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو آپ رات کے وقت آپ اس کو امام کو ہدیہ کریں گی، یعنی 22 دفعہ سورہ توحید. تو یہ کس قدر ثواب اور فضیلت آپ کو امام زمانہ کس قدر قریب یہ عمل کروا دے گا. اور وہی بات انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو امام کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ فرمایا وہی بات کہ اس میں ایک کام اور کر لیں تو اس میں کبھی صدقہ بھی کبھی رد ہونے کا امکان نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ صدقہ امام زمانہ کو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ادا کیا جائے. اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالا اور خود کھاتے ہیں کہ برکت ہوگی اس میں، یا خود کھانے کے بعد یا اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں وہ صدقہ نکال کر. یہ نہ ہو. باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی سلسلے فتویٰ میں سوال پوچھا گیا کہ چہاردہ معصومین کے نام کا جو صدقہ نکالا جاتا ہے تو کیا اس صدقے کی رقم کو نکال کر خود اپنے یا بچوں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح ثواب اسی صورت میں ملے گا جب کسی غریب شیعہ کو یہ دیا جائے، یعنی خود نہ کھائیں اس کو. اور یہی سوال میں بھی اس کو ڈسپلے نہیں کر سکا، لیکن آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی جواب آیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ کسی غریب شیعہ ہی کو جو ہے وہ دیا جائے. اچھا، بہت سے لوگ آج کل اس عمل کو، اب دیکھیں ہر چیز کے متعلق انحرافات آ رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنا ہی جناب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں آج کل کہ یہ بدعت ہے. تو آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ خیر بدعت نہیں، یعنی بدعت نہیں ہے بلکہ ثواب ہم دارد، اس میں تو ثواب ہے امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنے. اور یہی بات آیت اللہ زنجانی سے بھی پوچھی گئی، انہوں نے کہا بدعت نیست بلکہ سنت است. تو وہی والی بات آیت اللہ وحید خراسانی کی، وہ فرماتے تھے کوئی بھی عمل بس اب ایسا نہ ہو کہ جو کہ امام کے قلب نازنی کو زخمی کرے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بہرحال توبہ انسان آج کے دن کر لے اور کہے کہ مولا بس میں آج سے سچی توبہ کر کے آپ کا حقیقی طور پر خدمت گزار آج سے بن جاؤں گا، آپ کا اطاعت کرنے والا ایک مومن بن جاؤں گا یا مومنہ بن جاؤں گی. اور ایک خاص قسم کا درود، وہی جو وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ والا جو ہے، یہ امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل کروا دینے والا درود ہے. یعنی یہ بھی امام زمانہ کا منظور نظر بنائے گا. اس کو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں. اور ایک دعا اور بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس دعا کو بھی یا نور النور یا مدبر الامور والی جو دعا ہے، اس کو بھی اگر اپنا ورد رکھے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے اس کا پڑھنے والا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس کا حشر یعنی وہ محشور کیا جائے گا. اچھا، اب امام زمانہ علیہ السلام، بس آخری بات یہ کہ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے؟ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی بلیغ بات ہے کہ امام زمانہ اس وقت ظہور کر لیں گے جب ظہور اور غیبت تمہارے لیے یکساں ہو جائے. یعنی جس طرح ظہور کے بعد آپ امام زمانہ کی اطاعت کرتے
اتنی ہی اطاعت آپ کو غیبت میں بھی کرنی. یعنی اگر آپ اس نقطے کو پالیں, اب یہ نہیں کہ امام جب آئیں گے تب میں ان کی اطاعت کروں گی. ارے بھائی امام تو ابھی بھی موجود ہے, صرف آپ کی نگاہوں سے تو غائب ہے, ان کی اطاعت اب بھی آپ کو ایسی کرنی. جب غیبت اور ظہور آپ کے لیے برابر ہو جائے تو گویا امام آپ کے لیے ظاہر ہو گئے, پھر آپ کو الگ سے کسی ظہور وغیرہ کی ضرورت نہیں. جیسے کہ میں اکثر پچھلی نشستوں میں بھی بات کہہ چکا ہوں کہ امام مثلا ظہور کریں گے بھی اور کوفے کے اندر اپنا دارالخلافہ بنائیں گے اور وہاں پر رہیں گے, اور ہم پاکستان میں ہوں گے, تو ہم کب اتنی زیادہ ہم ان کی خدمت میں جا سکیں گے؟ اس وقت بھی ہم سالہ سال ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو, اور ان کی جو مصروفیات ہوں گی اور جو دیگر چیزیں ہوں گی. ہر مومن اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ ہر وقت ان کی خدمت میں جا کر بیٹھ جائے. تو جس طرح اب ہوگا گویا امام جو ہے کسی دوسری جگہ پر ہیں اور ہمیں رہتے ہوئے یہاں پر بھی ان کی ویسی ہی اطاعت کرنی. تو بس آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ مولا, وہ جو آپ کے جد امجد حضرت امیر کہتے تھے نا کہ پروردگار تو بالکل ویسا ہی خدا ہے جیسا میں چاہتا تھا, اب تو ویسا اپنا بندہ مجھ کو بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ مولا آپ جیسے امام برحق ہم چاہتے تھے ویسے ہی آپ امام برحق ہیں. اب آپ بھی جس طرح سے ایک سچا اور محب آپ اپنے شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بھی ویسا اپنی نگاہ کرم سے ہم کو بنا دیں.